اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ساکی عطاشا کربلا، اے کربلا کے پیاسوں کی پیاس بجھانے والے، آپ پر ہمارا سلام۔ مومنین کرام، یہ منظر دیکھنا سننا بہت مشکل ہے۔ یہ وہ منظر ہے جو کہ آپ قیامت خیز منظر سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کی شبیہ بنائی گئی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جن کے اگر آپ ہاتھوں میں دیکھیں تو یہ جو مشکیزیں ہیں یہ بالکل خالی مشکیزیں ہیں، اور یہ ان بچوں کی یاد میں منظر کشی بنائی جا رہی ہے جو سن 61 ہجری میں کربلا معلیٰ میں یہی وہ جگہ تھی، یہی بین الحرمین تھا، یہی مولا کا روضہ اطہر، یہی وہ جگہ تھی جہاں پر مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام پانی لینے گئے تھے، اور روایت یہی بتاتی ہے کہ واپس نہیں آئے۔ مومنین کرام، آج ہم سرزمین کربلا کے ایک ایسے دل سوز منظر کے گواہ بن رہے ہیں جسے دیکھ کر دل غم سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کربلا کی مقدس زمین پر مولا عباس علیہ السلام کی شبیہ اور ننھے ننھے بچے اپنے ہاتھوں میں خالی جام اور خالی پیالے لیے ہوئے موجود ہیں۔ یہ صرف ایک منظر کشی نہیں، یہ عاشورہ کے درد کی یاد ہے۔ یہ ہمیں اس وقت کی یاد دلاتی ہے جب خیموں میں معصوم بچوں کی پیاس بہت شدت اختیار کر چکی تھی، جب جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا اپنے چچا عباس علیہ السلام سے پانی مانگتی تھی، جب مولا علی اصغر علیہ السلام کے خشک ہونٹ پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ مومنین کرام، جب ہم ان بچوں کو خالی جام اٹھائے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے جب فرات کا پانی تو موجود تھا، موجیں لہرا رہی تھیں، لیکن آل رسول پر یہ پانی بند کر دیا گیا۔ دریا بہہ رہا تھا مگر مولا حسین علیہ السلام کے قافلے کے لیے ایک قطرہ بھی میسر نہ تھا۔ یہ بچے آج کربلا میں صرف کردار ادا نہیں کر رہے بلکہ وہ امت اسلامیہ کو ایک پیغام دے رہے ہیں۔ ان کے خالی جام ہمیں بتا رہے ہیں کہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ مولا عباس علیہ السلام کی شبیہ دیکھتے ہوئے انسان کے ذہن میں فوراً وہ منظر آ جاتا ہے جب قمر بنی ہاشم علیہ السلام مشکیزہ اٹھا کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی تمام تر کوششیں بچوں کی پیاس بجھانا تھی، آپ نے اپنی پیاس کو فراموش کر دیا۔ یہی روایت میں بارہا پڑھ چکا ہوں۔ جب مولا پہنچے ہیں فرات کے کنارے پر، پانی کو لیا ہے اپنے ہاتھ میں، لیکن روایت یہ بتاتی ہے پانی کو واپس پانی پر ہی دے مارا، اور پانی سے کہا، اے پانی، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں جبکہ میرا بھیا، میرا آقا، میرا مولا، میرا سردار پیاسا ہے، جبکہ میری سکینہ پیاسی ہے، جبکہ میرا علی اصغر علیہ السلام پیاسا ہے۔ مومنین کرام، ذرا خود تصور کیجئے، خیموں میں بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مائیں بے بس ہیں، ہر طرف سے ایک ہی صدا بلند ہو رہی ہے، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے حضرت عباس علیہ السلام کے دل کو بے چین کر دیا۔ آپ میدان میں گئے مولا کی اجازت کے ساتھ تاکہ بچوں کے لیے پانی لایا جا سکے، اور آج بھی یہ ننھے بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں میں خالی جام لیے کھڑے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہوں، جیسے جناب رقیہ سلام اللہ تعالی علیہا اور باقی مستورات عطرت و طہارت کربلا کے میدان میں تپتی گرمی، تپتی ریت میں مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی انتظار میں موجود ہوں۔ ابھی یہاں پر نوحے کے ساتھ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم سے یہ قافلہ نکل رہا ہے جو کہ بین الحرمین میں ہے۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی بنائے گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی بنائی گئی ہیں کربلا والوں کے بچوں کی یاد میں، اور یہ مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جا رہے ہیں۔ اور جب یہ مولا کے حرم میں پہنچیں گے تو یقین کیجئے ایک کوہرام برپا ہوگا، ایک قیامت کا منظر ہوگا۔ ابھی یہاں پر
مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اچھا یہ جو آپ جام دیکھ رہے ہیں نا، ذرا غور کیجئے، خالی جام، خالی پیالے ان بچیوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو کہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ روایت یہی بتاتی ہے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شہادت کا، اپنے بازو قلم ہونے کا، اپنی آنکھ میں تیر لگنے کا کوئی درد نہیں تھا، صرف یہی درد تھا کہ وہ پانی جو خیام تک مولا نہیں پہنچا سکے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں مولا کی مشق خالی ہے، یہ بچے جو کہ جام لیے مولا کے سامنے کھڑے ہیں، مگر مولا کے مشکیزے سے، مشق جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا سے پانی نہیں آ رہا، خالی مشق ہے۔ آج بھی یہ وفا کا وہ مقام ہے مومنین کرام جو مولا عباس علیہ السلام نے دکھایا، خالی مشکیزہ، اور اسے پوری انسانیت یاد رکھے گی، پوری انسانیت رشک کرے گی۔ آج کربلا میں ہونے والی یہ منظر کشی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن وفا کا دامن، غیرت کا دامن، شجاعت کا دامن نہیں چھوڑا۔ خالی جام لیے یہ بچے دراصل کربلا کے معصوم بچوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر موجود اداسی، ان کی خاموشی، ان کی نظریں اس عظیم مصیبت اور اس عظیم مظلومیت کو بتا رہی ہیں۔ مومنین کرام، یہ کوئی ماضی کا واقعہ نہیں، یہ ایک زندہ پیغام ہے۔ آج بھی جب محبان اہل بیت ان مناظر کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کا وہ منظر آ جاتا ہے۔ اور آج بھی جب ہم پانی پیتے ہیں، اور یہی روایت ہے، جب بھی پانی پیو تو کربلا کے پیاسوں کو یاد کرو، مولا حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرو۔ مومنین کرام، مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو رہا ہے یہ قافلہ، خالی جام، مشکیزے خالی، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شبیہ کے ساتھ۔ آئیے یہاں پر یہ ابھی بیٹھیں گے اور قیامت خیز مصائب پڑھیں گے، ایک ہی جملہ بار بار دہرائیں گے، آپ نے بھی دہرانا ہے، وَإِنَ الْمَاءِ وَإِنَ الْمَاءِ یا ام العباس، اے میرے چچا عباس پانی کہاں ہے، اے میرے چچا عباس پانی کہاں ہے، اے علمدار پانی کہاں ہے۔ مومنین کرام، آپ لوگوں نے بھی انہی بچوں کے ساتھ صدا ملا کر یہ صدا بلند کرنی ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومیت میں، مولا کی اس پیاس میں آپ نے بھی غم کا اور درد کا اور دکھ کا اظہار کرنا ہے۔ مومنین کرام، آپ کی بھی چھوٹی اولادیں ہوں گی، اور جب ان کو پیاس لگتی ہے، اب چھوٹا بچہ کیا کر سکتا ہے؟ مومنین کرام، یہی تو مظلومیت ہے کہ جس کو ہم رو رہے ہیں، ہم گریہ کر رہے ہیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم ماتم داری کر رہے ہیں۔ مومنین کرام، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے بھی انہی بچوں کے ساتھ مل کر اس جملے کو دہرانا ہے اور دہراتے رہنا ہے۔ بالسكتة منشانه يا عم عبد بالسكتة منشانه
ما صحت ما تسمع صوتي، فزعت الهواشم فزعوا يا خوتي، قربت ساعتي وقرب اجل موتي، وظل صوت الشمال يا حسين يا حسين، ظل صوت الشمال يا خير يحدينا، يا بظلت بس مناتك مالهن والي والي، يا حسين الوقت ما يرحم بحالي، يا ريتك تشوف الجاي يجرالي بعبالي ليصير خويا مقيدينا، يا عمي عطشان شايلنا يا شايلنا، يا عمي يا عمي يا شايل يا عمي، وين الماي وين الماي وين الماي يا عم يا عباس، وين الماي بجودك زعل المشرع الماي ارتهب من عينه، شال النظر كله وطلع وجل المسيف العين، بالغدر صابها تذرف العبرة وتشوفها